ہے ہیم اکادمی۔ سنگر تیکن اور حلیمہ سلطان علاؤدین کے سامنے نہیں پہنچنے چاہیے۔ کل صبح تم کونیا روانہ ہو جاؤ گے۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ آپ۔ ارطغرل بھائی، عبد الرحمن نیان کی طرف سے خبر لایا ہے۔ کیا؟ حلیمہ سلطان خطرے میں ہے بھائی۔ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں دونوں قبیلوں کے سپاہی ٹریننگ ایریا میں آ کر پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں آتا ہے۔ اسے دیکھ کر سپاہی ارطغرل زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ پھر ارطغرل ان سے خطاب کرتا ہے، آپ لوگوں نے کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا اور ہمیشہ مجھ پر یقین کیا ہے، حالانکہ غداروں نے مجھے بدنام کرنے کی پوری کوشش کی۔ آپ لوگ کبھی بھی اوغز اور اپنے مذہب کے قوانین کو مت چھوڑنا۔ دوسری طرف نیان کارابک سے بات کرتا ہے۔ سنگر تیکن اور حلیمہ سلطان علاؤدین کے سامنے نہیں پہنچنے چاہیے۔ کل صبح تم کونیا روانہ ہو جاؤ گے۔ پھر نیان اسے کہتا ہے کہ اگر تم ایسا نہ کر سکے تو میں کونیا آ کر اپنے ہاتھوں سے تمہیں مار ڈالوں گا۔ کل تم کونیا روانہ ہوگے اور تمہارے ساتھ تانگوت کو بھیجوں گا تاکہ تم بحفاظت وہاں پہنچ سکو۔ تانگوت نیان سے کہتا ہے، کیا میں حمزہ اور عبد الرحمن کو بھی ساتھ لے جاؤں؟ نیان کہتا ہے نہیں، وہ یہیں رہیں گے۔ اس کے بعد نیان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل ابن العربی کے پاس جاتا ہے۔ ابن العربی کہتے ہیں، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، لیکن میرا درویش آپ کے پاس میری امانت ہے۔ بہتر ہوگا کہ اس کی ڈیوٹی آپ قبیلے کی مسجد میں لگا دیں، یہ بچوں کو تعلیم دے گا۔ ارطغرل کہتا ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ اس کے بعد وہ ابن العربی سے گلے مل کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف نیان کے ڈیرے پر تانگوت بیٹھ کر نیان کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں جس میں کئی بار نیان نے اسے مارا تھا یا بے عزت کیا تھا۔ تانگوت اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے، نیان نے اوگیڈی کی فوج کو تباہ کر دیا ہے، اس لیے ایسے آدمی کو جیت نہیں ہار ملنی چاہیے۔ اس طرح تانگوت اندر سے نیان کے خلاف ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ نیان کو کمانڈر کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ اس کے بعد تانگوت اٹھ کر عبد الرحمن کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ نیان ہمارے ساتھ بہت زیادتی کرتا ہے۔ جب ہم ناکام ہو کر لوٹتے ہیں تو ہمیں کہتا ہے کہ تم زندہ واپس کیوں آئے۔ کل وہ کارابک کو کونیا بھیج رہا ہے اور چاہتا ہے کہ حلیمہ سلطان کو مار دیا جائے اس سے پہلے کہ وہ سلطان علاؤدین سے ملاقات کرے، اور اگر کچھ بھی غلط ہوا تو نیان مجھے مار دے گا۔ دراصل یہ خبر تانگوت نے جان بوجھ کر عبد الرحمن کو دی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ عبد الرحمن جا کر یہ خبر ارطغرل تک پہنچائے گا اور پھر ارطغرل حلیمہ سلطان کو بچانے کے لیے آئے گا۔ اس طرح میں ارطغرل کو قابو کر کے مار ڈالوں گا۔ دوسری طرف قبیلے میں گمس تیکن آیت اللہ کو کہتا ہے کہ ارطغرل ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ آیت اللہ اسے کہتی ہے، ارطغرل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ تیز ہے۔ گمس تیکن کہتا ہے، ابھی میں نے اپنا اصل کھیل نہیں کھیلا، اس جیسوں کو تو میں نے کونیا کے محل میں تربیت دی ہے۔ میں تو تیکن کو ارطغرل سے لڑا دوں گا، پھر دیکھوں گا کہ وہ کتنا تیز ہے۔ دوسری طرف نیان اکیلے میں تاجر افراسیاب سے ملاقات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جب تم قبیلے سے مال لینے جاؤ گے تو سونا اپنے ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے اور کہو گے کہ سونا راستے میں آ رہا ہے۔ جب تم قبیلے میں سونے کا انتظار کر رہے ہوگے، اس دوران میں تم سے ایک کام کرواؤں گا۔ دوسری طرف گونجا گل قبیلے سے باہر آئی ہوتی ہے تاکہ اپنے والد کے لیے کچھ جڑی بوٹیاں لے کر جا سکے۔ اتنے میں گندوگدو وہاں آتا ہے۔ گندوگدو اسے کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، جس پر گونجا گل بھی مسکرا کر رضامندی کا اظہار کر دیتی ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں جرگے کی تیاری ہو رہی تھی، جس میں یہ طے ہونا تھا کہ قبیلے کے سپاہیوں کا کمانڈر اب کون ہوگا۔ یہ جرگہ ارطغرل کے کہنے پر ہونا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ توتیکن اس ذمہ داری کے قابل نہیں ہے۔ توتیکن بھی جرگے میں جانے کی تیاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ارطغرل کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ دوسری طرف عبد الرحمن گائکلی کے غار میں پہنچتا ہے اور گائکلی کو کہتا ہے کہ فوراً قبیلے میں ارطغرل بھائی کے پاس جاؤ اور بتاؤ کہ حلیمہ سلطان اور سنگر تیکن کی زندگی خطرے میں ہے۔ قبیلے میں جرگہ شروع ہو جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، سپاہیوں کی کمانڈ دوبارہ ہمیں مل جانی چاہیے، کیونکہ توتیکن کی غلطیوں کی وجہ سے قبیلے کو بہت نقصان ہوا ہے۔ توتیکن کہتا ہے، تم موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہو، کیا تم اپنے ایک ہاتھ سے سپاہیوں کے کمانڈر بننا چاہتے ہو؟ ارطغرل کہتا ہے، نہیں، میں کمانڈر نہیں بننا چاہتا، بلکہ میں اس عہدے کے لیے گندوگدو کا نام تجویز کرتا ہوں۔ پھر حیمہ خاتون بولتی ہیں اور کہتی ہیں، میں بھی یہی چاہتی ہوں، لیکن کرکل سردار ان کی مخالفت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ فیصلہ ہم نے کیوں کیا ہے۔ اس کے بعد حکیم ارتک بول پڑتا ہے اور کرکل سردار سے کہتا ہے کہ کافی عرصے سے ہمارا قبیلہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ جرگے کے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے دیں۔ جس پر کرکل سردار رضامند ہو جاتا ہے اور جرگے کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے
جو لوگ گندوگدو کو سپاہیوں کا کمانڈر بنانا چاہتے ہیں وہ اپنے ہاتھ کھڑے کریں۔ پہلے کائی قبیلے کے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر حیران کن طور پر کرکس سردار بھی ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ادرگا کے باقی لوگ بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ اس طرح تویتیکن کے علاوہ جرگے کے تمام لوگوں نے گندوگدو کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس کے بعد گندوگدو کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، اللہ آپ پر اپنی رحمت کرے کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ آپ یہ جان لیں کہ میں دونوں قبیلوں کے سپاہیوں کو اپنے بھائیوں کی طرح سمجھوں گا اور میں ان کو جنگ کے لیے ایسے تیار کروں گا جیسے وہ سب ایک ہی باپ کے بیٹے ہوں۔ اس کے بعد سب لوگ اٹھ کر گندوگدو کو مبارکباد دیتے ہیں اور اس کے گلے ملتے ہیں۔ جرگے کے بعد تویتیکن گمستیکن کے خیمے میں جاتا ہے اور غصے سے کہتا ہے کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ گمستیکن کہتا ہے، یہ میں نے نہیں بلکہ تمہارے والد نے کیا ہے۔ تمہارا والد اور باقی لوگ فیصلہ کر چکے تھے، اس کے بعد میں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا۔ انہوں نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ تمہیں اس عہدے سے ہٹانا ہے۔ پھر گمستیکن اسے کرکس سردار کے خلاف بھڑکاتا ہے اور کہتا ہے، پہلے تم شادی کرو اور کچھ اچھے دن گزارو، اس کے بعد تمہارا اصل کام شروع ہوگا۔ تمہارا والد بوڑھا ہو چکا ہے اور بیمار ہے، اس لیے سرداری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اب یہ تمہارا وقت ہے اور ضرورت پڑنے پر میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون کے خیمے میں سب لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں گندوگدو کہتا ہے، والدہ میں آپ سے ایک اجازت چاہتا ہوں، کل آپ میرے لیے ایک لڑکی کا ہاتھ مانگنے جائیں گی، اگر سلجان رضامند ہوتی ہے تو میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ اس کے بعد سلجان بولتی ہے اور کہتی ہے، میں آپ کی خوشی کے لیے رضامند ہوں۔ حائمہ خاتون پوچھتی ہیں، کون ہے لڑکی؟ گندوگدو کہتا ہے، گونجا گل۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، اب تم یہی چاہتے ہو اور سلجان نے بھی اجازت دے دی ہے تو میری طرف سے بھی اجازت ہے۔ دوسری طرف گائکلی ارطغرل کو خبر دینے کے لیے قبیلے کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ ارطغرل بھائی، عبد الرحمن الب نیان کی طرف سے خبر لایا ہے۔ کیا؟ حلیمہ سلطان خطرے میں ہے بھائی۔ پھر گائکلی کہتا ہے کہ نیان کارا بگ کو کونیا بھیج رہا ہے تاکہ وہ حلیمہ سلطان کو مار دے اور وہ سلطان علاء الدین سے ملاقات نہ کر سکے۔ اس کے بعد ارطغرل گندوگدو کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کل مجھے یہاں سے جانا ہوگا، حلیمہ سلطان اور دلی امیر کی جان خطرے میں ہے۔ گندوگدو کہتا ہے، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ ارطغرل کہتا ہے، نہیں، قبیلے کو اور ہماری والدہ کو آپ کی ضرورت ہے۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔